بہت جامع، لیکن اس کی تفصیلات بعض علماء نے اس کی تفصیلات بھی بیان کی. بعضوں نے جیسے کرمانی نے تو صرف قول، فعل اور حال کو ذکر کیا، اور بعضوں نے جیسے ابو البقاء کفوی نے حال کے بجائے تقریر کو ذکر فرمایا، اور علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حال کے بجائے صفت کو ذکر کیا اور ساتھ ہی ساتھ تقریر کو بھی ذکر فرما دیا، اور لکھا الحدیث ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا له او فعلا او تقریرا او صفتا حتی الحرکت والسکون فی الیقظۃ والمنام. اور صاحب القول المعتبر نے اس کے ساتھ ہم یعنی کسی فعل کے ارادہ کرنے کو بھی تعریف میں داخل کیا، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ ہم حدیث میں داخل ہے. امام شافعی اور اہل ظاہر تو اس کو داخل مانتے ہیں، اور بعض دیگر حضرات نہیں مانتے. جن لوگوں نے ہم کو حدیث میں داخل مانا، انہوں نے تعریف میں اس کو ذکر کیا، اور جس نے داخل نہیں مانا اس نے اس کو ذکر نہیں کیا. اور اندازہ یہ ہے کہ لوگوں نے ہم کو اس لیے چھوڑ دیا کہ کسی بھی چیز کا ارادہ اسی وقت معلوم ہو سکتا ہے جب صاحب ارادہ اپنی زبان سے کہہ دے تو وہ حدیث جو ہم و ارادے سے تعلق رکھتی ہے حدیث قولی بن جائے گی. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر ارادے کا تعلق قول سے ہے تو حدیث قولی میں داخل ہے، اور اگر فعل سے ہے تو حدیث فعلی میں داخل ہے. حدیث کے سلسلے میں سب کی تعریف کے سلسلے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک بات لکھی جو ہم آگے بتائیں گے. راجح یہی ہے کہ وہ تمام ہی امور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل و روایت کیے جاتے ہیں حدیث میں داخل ہیں. اسی لیے حدیث کی تعریف اس طرح کی جائے گی: الحدیث ما اثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیت او خلقیت او سیرت سواء کان قبل النبوۃ او بعدها. لیکن شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے سلسلے میں نہ بہت تعمیم کرتے ہیں نہ بالکل تخصیص، بلکہ فرماتے ہیں الحدیث النبوی عند الاطلاق ينصرف الى ما حدث عنه بعد النبوة من قوله او فعله او اقراره، وقد يدخل في مسمى الحديث بعض ما يحكى عنه قبل النبوة مما يدل على صدقه وحسن اخلاقه او على نبوته كتحنسه بغار حراء وكونه امي. انتہا ملخصا. یعنی لفظ حدیث جب علی الاطلاق بولا جائے گا تو اس میں وہ امور داخل ہوں گے
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل و حکایت کیے جاتے ہیں، آپ کا قول ہو یا فعل یا آپ کا سکوت و رضامندی، ہاں بعض وقت حدیث کے مسمى میں وہ بعض امور بھی داخل مان لیے جاتے ہیں جو نبوت سے پہلے پائے گئے اور وہ آپ کے حسن اخلاق، صدق اور آپ کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں، جیسے غار حرا میں عبادت کرنا یا آپ کا امی ہونا کہ امی ہونے کے باوجود آپ ایسا زبردست علم پیش کیا کہ عقل انسانی قاصر ہے اور وہ علم تو کیا پیش کرے گی، اس کا آدھا بلکہ 10واں بھی نہیں پیش کر سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعریف میں فقہاء و محدثین دونوں کے مسالک کی رعایت کی ہے۔ فقہاء کرام کا مقصد استنباط احکام اور وہ حضور کے قول یا فعل سے ثابت ہوتے ہیں یا آپ کی تقریر یعنی سکوت و رضامندی سے، اس لیے فقہاء تو انہی تینوں چیزوں کو حدیث کا مسمى بتاتے ہیں اور وہ لفظ بھی سنت کا استعمال کرتے ہیں جس کے معنی ہے طریقہ، اور یہی ان کے موضوع کے زیادہ مناسب۔ محدثین کرام لفظ حدیث استعمال کرتے ہیں جس کے معنی ہے بات، جو اپنے عموم کی وجہ سے نبی کی ہر بات کو شامل ہے، خواہ وہ زبان سے صادر ہو یا اعضاء و جوارح سے صادر ہو، نبوت سے پہلے سے اس کا تعلق ہو یا نبوت کے بعد سے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے مسلکوں اور دونوں کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ دیا حدیث میں اصلاً قول فعل و تقریر نبی داخل ہیں جو نبوت کے بعد پائے گئے اور نبوت سے پہلے کے وہ احوال حدیث کہلائیں گے جو آپ کے صدق و حسن اخلاق اور نبوت پر دلالت کرتے ہوں۔ حدیث پاک کو حدیث کہنے کی وجہ، حدیث شریف کے کئی نام ہیں اور ان ناموں کے اعتبار سے حدیث کو مختلف معانی کو سامنے رکھتے ہوئے اور حدیث کے کئی نام اور ان کی مختلف اور ان کے الگ الگ وجوہ ہیں، انہی وجوہ کی وجہ سے وہ نام دیے گئے ہیں۔ سب سے مشہور نام حدیث ہے، حدیث کے معنی ہے بات، چونکہ حضور کی احادیث میں اصل احادیث قولیہ ہیں، اس لیے حدیث ہی کو اصل بنا دیا گیا، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ حدیث ثابت ہے۔ آئندہ بخاری کتاب العلم میں آ رہا ہے لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا من حدث عنی بحدیث یرى انہ کذب فهو احد الکاذبین، رواہ مسلم فی المقدمہ۔ اس کے علاوہ اور بہت سے مواقع میں آپ نے اپنی حدیث کو حدیث کہا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی کا خیال یہ کہ یہ وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سے ماخوذ ہے، چونکہ اللہ کی طرف سے حضور پر سب سے بڑی نعمت دین کی اتری، اس لیے تحدیث میں
اس کو ملحوظ رکھا گیا یا وہی سب سے بڑا مقصود ہے؟ اور فرمایا گیا اپنے رب کی نعمت کی تحدیث کرو، اس سے لفظ حدیث لیا گیا۔ علامہ موصوف نے اس کے ثابت کرنے کے لیے لمبی سی تقریر کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ والضحیٰ میں اللہ نے اپنے نبی پر اپنے 3 انعامات ذکر کیے ہیں۔ ایوا بعد الیتم الم یجدک یتیما فآوی، ہدایت بعد الضلال ووجدک ضالا فہدی، اغنا بعد العیل ووجدک عائلا فاغنی۔ ان تینوں نعمتوں کے مقابل میں اللہ نے 3 احکامات ذکر کیے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر قہر اور سختی نہ کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو زجر نہ کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمت رب کی تحدیث کرو۔ آیا ان احکامات ثلاثہ میں اور پہلے انعامات ثلاثہ میں لف و نشر مرتب ہے، جس ترتیب سے انعامات کو ذکر کیا گیا اسی ترتیب سے احکامات کو ذکر کیا گیا، یا لف و نشر مشوش یعنی غیر مرتب ہے۔ انعامات کی ترتیب، انعامات کو جس ترتیب سے ذکر کیا گیا، احکامات کو اس ترتیب سے ذکر نہیں کیا گیا۔ ایک جماعت اول کی قائل ہے، اس کی رائے پر ایوا بعد الیتم کے مقابل میں قہر یتیم کی ممانعت ہے، اور ہدایت بعد الضلال کے مقابل میں نہر سائل کی ممانعت ہے، یعنی تم شریعت سے غافل تھے، ہم نے تم کو شریعت کا علم دیا، لہذا اگر کوئی سائل آئے تو اس کو جھڑکی نہ دو۔ اور اغنا بعد العیل کے مقابل میں تحدیث نعمت کا حکم ہے، جو بالکل، اور یہ تقریر بالکل ظاہر ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے قول کو اختیار کیا، اور ان کی رائے ہے کہ لف و نشر مشوش ہے۔ اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا تعلق ہدایت بعد الضلال کی نعمت سے ہے، یعنی اللہ نے جب تم کو غفلت اور ناواقفیت کے بعد ہدایت سے نوازا تو تم اس کو بیان کرو، لوگوں کے سامنے اس کو سناؤ۔ لیکن یہ تقریر تکلف سے خالی نہیں، جب تک لف و نشر مرتب بن سکتا ہے تو کیا ضرورت ہے لف و نشر مشوش اختیار کرنے کی؟ صحیح وجہ پہلی ہے جو بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ حدیث کا دوسرا نام خبر ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان ہوتی ہیں، اس لیے اس کو خبر بھی کہتے ہیں۔ آیا حدیث و خبر میں کیا نسبت ہے؟ بعض ترادف کے قائل اور بعض تباین کے قائل ہیں، اور کہتے ہیں محدث مشتغل حدیث حضور کی طرح وہ چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، اور خبر وہ باتیں ہیں جو آپ کے غیر سے منقول ہوں۔
اسی لیے حدیث سے اشتغال رکھنے والے کو محدث اور تواریخ سے تعلق رکھنے والے کو اخباری کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ حدیث خاص ہے اور خبر عام۔ خبر تو ہر خبر کو شامل ہے، خواہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہو یا کسی اور سے، اور حدیث صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخبار پر بولا جاتا ہے، اور لفظ حدیث صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار پر بولا جاتا ہے۔ تیسرا نام سنت، جس کے معنی لغت میں طریقہ اور اصطلاح الطریقۃ المنقولۃ عن الدین پر بولا جاتا ہے۔ آیا حدیث و سنت میں کیا نسبت ہے؟ بعض کہتے ہیں حدیث خاص ہے اور سنت عام ہے۔ صدر الشریعہ کی یہی رائے ہے، وہ سنت میں تو قول و فعل و تقریر کو داخل مانتے ہیں، لیکن حدیث کو قول کے ساتھ خاص کرتے ہیں، مگر وہ اپنے اس قول میں منفرد ہیں۔ بعد کے چند لوگوں نے ان کا اتباع کر لیا ہے، اور بظاہر انہوں نے معنی لغوی پر نظر کرتے ہوئے حدیث کو قول کے ساتھ خاص کر دیا، اور بعض دیگر کہتے ہیں کہ حدیث و سنت میں ترادف ہے۔ یہ ان لوگوں کی رائے ہے جو حدیث و سنت دونوں کی تعریف میں قول و فعل و تقریر کو ذکر کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ حدیث عام ہے اور سنت خاص ہے۔ علامہ محمد بن جعفر قطانی فرماتے ہیں، اعلم ان علم الحدیث لدى من يقول انه اعم من السنة هو العلم المشتمل على نقل ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى صحابي او الى من دونه من الاقوال والافعال والتقارير والأحوال والسير والأيام حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام وأسانيد ذلك وروايته وضبطه وتحرير ألفاظه وشرح معانيه۔ اس کے علاوہ اس کا ایک چوتھا نام اثر ہے۔ اثر کے معنی لغت میں نقل ہے۔ حدیث کو اثر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نقل کی جاتی ہے۔ پھر بعض تو کہتے ہیں اثر کا اطلاق صحابی کے سے منقول چیزوں پر ہوتا ہے، بعض صحابی و تابعی دونوں کے لیے کہ منقولات صحابی و تابعی دونوں سے منقول چیزوں کے لیے لفظ اثر بولتے، لیکن قدماء محدثین اثر کو احادیث مرفوعہ پر بھی بولتے ہیں۔ امام مسلم، امام ابن جریر طبری، طحاوی وغیرہ کے یہاں یہ اصطلاح بہت عام ہے۔ اور اس کے بعد یہ سمجھیے ہمارے ذہن سے ایک بات نکل گئی تھی، اس کو یہاں ہم تکملہ کے طور پر بیان کر دیتے ہیں۔ قطانی کی بات سے ذہن منتقل، وہ یہ کہ حدیث شریف آیا ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یا اس میں صحابہ اور تابعین کے آثار بھی داخل ہیں۔
بعض تو اکثر متاخرین خصوصیت کے قائل ہیں، اور اسی کو علامہ علاء الدین احمد ابن محمد بابلی نے اختیار کیا ہے، لیکن اکثر حضرات کہتے ہیں کہ حدیث کے عموم میں صحابہ و تابعین کے آثار بھی داخل، اور یہی حضرات سلف کے کلام سے ثابت ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز، ابن شہاب زہری، امام مالک، یحییٰ ابن سعید القطان، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل وغیرہ حضرات نے حدیث کا اطلاق صحابہ و تابعین کے آثار پر بھی کیا۔ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حدیث کا اطلاق احادیث، ان کے طرق اور صحابہ اور تابعین کے آثار پر ہوتا ہے سلف کے یہاں۔ اگر حدیث کو ہم عام مان لیں تو تاریخ میں تعمیم کرنا پڑے گا۔ چنانچہ بعض علماء فرماتے ہیں الحدیث ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او الی صحابین او تابعین من الاقوال والافعال الی آخرہ۔ علامہ محمد بن جعفر قطانی کا جو کلام ابھی ہم نے نقل کیا وہ اسی پر مبنی ہے۔ حدیث کا موضوع، علم حدیث، ایک اور بات کہہ دوں پھر موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ پھر علم حدیث کی دو معروف قسمیں ہیں، علم روایت الحدیث، علم درایت الحدیث۔ اب تک جو تعریف کی گئی وہ علم روایت الحدیث سے تعلق رکھتی ہے۔ علم درایت الحدیث اصول حدیث کا نام، اصول حدیث کی تعریف۔ علامہ عز الدین ابن جماعہ فرماتے ہیں وعلم بقوانین یعرف بها احوال السند والمتن من حیث الصحة والضعف۔ شیخ الاسلام زکریا انصاری فرماتے ہیں وہ علم یعرف به حال الراوی والمروی من حیث القبول والرد۔ ان دونوں تعریفوں میں لفظی فرق ہے۔ حاصل حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں معرفت القواعد المعرفہ بحال الراوی المروی، اور فرماتے ہیں تو چاہو لفظ معرفت حذف کر دو۔ یعنی اصول حدیث ان قواعد کا نام ہے جن کے ذریعے راوی و مروی کے احوال کا پتہ چلتا ہے۔ علامہ شمس الدین محمد بن ابراہیم الاکفانی، ابراہیم المعروف بابن الاکفانی، ارشاد القاصد میں لکھتے ہیں علم الحدیث الخاص بالروایہ علم یشتمل على حقیقت الروایہ وشروطها وانواعها واحکامها وحال الرواة وشروطهم واحوالهم واصناف المرویات۔ روایت کی حقیقت، اس کو نقل کرنا،
اور اس کے انواع، یہ حدیث کی انواع ہیں، احکام قبول اور رد ہیں، روات کے احوال، ان کے اوصاف، شروط، عدالت اور جرح، اصناف مرویات، حدیث کی مختلف نوع کتابیں، حدیث کا موضوع۔ علم و روایت الحدیث کے موضوع میں 3 اقوال ہیں۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اور انہی کے اتباع میں علامہ عینی اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں موضوع ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول اللہ۔ علامہ سیوطی نے اپنے شیخ محی الدین کافیجی سے نقل کیا ہے کہ اس تاریخ پر اظہار تعجب کرتے اور کہتے تھے کہ ذات رسول تو علم الطب کا موضوع ہے، حدیث کا موضوع کیسے؟ سیوطی نے اس بات پر کوئی نوٹ نہیں لکھا، لیکن علامہ محمد بن علان مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اعتراض کیا اور فرماتے ہیں یہاں ذات نبی کو مجرداً موضوع حدیث نہیں کہا گیا، بلکہ رسول ہونے کی حیثیت کے ساتھ مقید کیا گیا، اور رسول ہونے کی حیثیت کا علم طب سے کیا تعلق؟ یہ اعتراض ہمارے حضرت شیخ نے بھی کیا ہے۔ نمبر 2، علامہ عبدالحادی نجابیانی کہتے ہیں موضوع ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من حیث اقوالہ و افعالہ و تقریراتہ و اوصافہ۔ نمبر 3، صاحب منہل کہتے ہیں موضوع اقوال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و تقریراتہ و اوصافہ، اور علم و درایت الحدیث کا موضوع سند و متن ہے۔ اور علامہ سیوطی نے الفیۃ الحدیث میں علم و درایت الحدیث کی تعریف، اس کے موضوع اور غرض کو دو شعروں میں ضبط کیا۔ فرماتے ہیں علم الحدیث ذو قوانین تحد یدرا بہا احوال و متن و سند فذانک الموضوع والمقصود ان یعرف المقبول والمردود۔ اسی سے علم درایت الحدیث کی غرض معلوم ہو گئی، اور علم و روایت الحدیث کی غرض یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث جس راستے سے نقل کی جاتی ہے اس راستے سے نقل ہو، کوئی اس میں غلط بات داخل نہ کر دے۔ نمبر 2، دوسری غرض یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے میں غلطی واقع نہ ہو۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی کیفیت معلوم ہو جائے، اور پھر ایک چوتھی چیز ہے جو اتباع پر مرتب ہوتی ہے، اور وہ ہے فلاح دارین۔ اگر کوئی حدیث کا اتباع کرتا ہے تو دارین میں
فلاح حاصل کرتا ہے۔ شریعت کا مکمل اتباع کرنے والا ہمیشہ لوگوں کی نگاہ معزز و مکرم ہوتا ہے اور اللہ کے یہاں محبوب ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فلاح ہوگی۔ اب جب علم حدیث کے متعلق تعارف ہو چکا تو یہاں کتاب کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ کتاب کے سلسلے میں دو باتوں کے جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک اس کے مصنف کے حالات، دوسرے اس کتاب کے متعلقات۔ مصنف کتاب کے بارے میں چند چیزیں مختصر ذکر کی جائیں گی۔ اس کتاب کے مصنف امام الحفاظ والفقہاء ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردزبۃ الجعفی البخاری رضی اللہ عنہ۔ بردزبہ دال کے کسرہ کے ساتھ بخارا کی زبان میں یہ لفظ فلاح کاشتکار کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور بروکلمان نے لکھا ہے کہ یہ لفظ فارسی قدیم پالیز کے ہم معنی ہیں، اور پالیز کہتے ہیں بستان کو، تو بردزبہ مان کے معنی ہے بستانی، باغ والا۔ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے کے بعض علماء کے حوالے سے اس کا ترجمہ الماہر السیقل نقل کیا اور اسی کو قابل اعتماد قرار دیا، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس پر اعتماد کیا جائے۔ جب کتابوں کے ذریعے ایک معنی محقق ہو گئے تو پھر ایسے معنی کو اختیار کرنا جس کی کوئی بنیاد نہیں، صرف ایک آدمی کا کہہ دینا ہے، کیسے لائق قبول ہو سکتا ہے۔ المغیرہ یہ بخارا کے والی یمان ابن اخنس ابن خنیس کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، جو جعفی ابن العشیرہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جعفی ابن سعد العشیرہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جو مذہج کی ایک شاخ ہے، اس لیے علی وجہ الولا ان کو جعفی کہا جانے لگا، ورنہ ان کا خاندان تو عجمی تھا۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ کے دادا کا تذکرہ کسی سوانح نگار نے نہیں کیا، ہاں ان کے والد کا تذکرہ خود انہوں نے تاریخ کبیر اور امام ابن حبان نے کتاب الثقات میں کیا۔ امام بخاری کہتے ہیں اسماعیل بن ابراہیم ابو الحسن راہ حماد بن زید صافہ ابن المبارک بکلتا یدہ۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد سے احمد ابن حفص کبیر وغیرہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بڑے پرہیزگار احمد ابن حفص کہتے ہیں کہ میں اسماعیل ابن ابراہیم کی مرض الوفات میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا لا عالم فی مالی ھذا
درہما من حرام ولا درہما من شبہۃ، میں اپنے اس مال نہ حرام کا درہم جانتا ہوں نہ شبہے کا۔ غور کیجیے یہ کابر کیسے تھے، اور طالبین علم بلکہ طالبین حدیث کیسی بے احتیاطی کرتے ہیں، دوسرے کی چیز بلا اجازت استعمال ہی نہیں کر لیتے، اٹھا کے رکھ لیتے ہیں، اور آخرت کی پرسش کا کوئی خوف نہیں۔ آئے دن شکایتیں ہوتی ہیں، میرا رومال کسی نے اٹھا لیا، میری چادر کسی نے اٹھا لی، میری فلاں چیز کسی نے اٹھا لی، اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ کئی دن یہ آئے گا کام بعد میں سر پر بلا بن جائے گا۔ بہار کا ایک طالب علم غالباً پورنیہ یا کٹیہار کا، اس سے میری ایک بات ہوئی، بیچارہ صفائی کے ساتھ کہنے لگا میں نے ایک صاحب کی گھڑی چرا لی تھی اور میں اس کا اب تک بدلہ نہیں دے سکا، جب تک حقوق العباد سے میں بری نہ ہو جاؤں تو میں طریقت میں کیا قدم رکھوں۔ باتوں سے معلوم ہوا کہ دورے کے سال اس نے گھڑی چرائی، اور جب یہاں سے گیا حالات سے دو چار ہوا تو عقل آ گئی۔ یہ تو بڑے شکر کی بات ہے کہ بچہ سمجھدار تھا، اس کے دل میں جذبات پیدا ہوا کہ دوسرے کا حق ادا کرنا چاہیے۔ احتیاط کیجیے، اس میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ فرض کرو آپ نے کسی کا قلم اٹھا لیا اور وہ قلم چوری گیا یا ٹوٹ گیا، آپ کے سر بلا رہی اور اس سے کوئی آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا، اور اگر اٹھا بھی لیا تو کئی دن کا، آج نہیں تو کل خراب تو ہو ہی جائے گا۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی بڑی نانی کی تسبیح چرا لی، پورے گھر میں مجھے غریب کا نام پڑ گیا، بڑھیا کہنے لگی یہی لے گیا۔ میں نے کہا کہ میں نہیں لے گیا، کہنے لگی تو مجھے دے دے میری تسبیح، میں تجھے دوسری دے دوں گی۔ میں نے کہا تم نہیں دو گی۔ اب چوری تو پکڑی گئی، خیر بڑھیا نے وعدہ کیا کہ نہیں میں تسبیح دے دوں گی، تو دے دی مجھے ایک تسبیح، میں نے اس کی واپس کر دی۔ ایک مرتبہ اس کا چاقو چورا لایا، اب پورے گھر میں بچے بہت سارے، ہم دونوں بھائی، ماموں اور خود ان کے پوتے بھائی شمس الدین سب رہ رہے، مجھے غریب کا نام آیا، بڑھیا کہنے لگی یہی لے گیا۔ وہ چاقو مجھ سے میرے ماموں نے چرا لیا۔ میں نے کہا بھائی میرے تو کام نہ آئے، میں تو بہت چھوٹا سا تھا۔ پھر دل میں ضرور رہا، پھر جب میں یہاں سے گیا تو 50 روپے لے کے گیا، بڑھیا مر چکی تھی، میں ان کے پوتے تھے بلکہ پوتے کے بیٹے، میں ان سے کہا بھائی یہ پیسے لے لو۔ وہ بیچارہ شرما گیا کہ کیا لوں چاقو کا پیسہ۔ میرے چھوٹے بھائی مرحوم نے کہا بھائی لے لو، بس ان کے سر پر بوجھ رہے گا خامخواہ۔ سمجھ میں آیا؟ اور بس چاقو کی چوری ہوئی نہیں، کیوں میرا نام، کہ کیوں بس چاقو اٹھانے کا بہت شوق تھا کہ کہیں اور نہیں، بس اپنے گھر میں۔ ایک مرتبہ ماموں کا ایک چھوٹا چاقو تھا، بہت ٹوٹا ہوا لیکن تھا بڑھیا سا، اٹھا لیا۔ بچہ تو تھا ہی، لڑکے مچھلی پکڑ رہے تھے، جیب میں رکھا، میں بھی کودا، ایسے جھکا ہوا ایک دم سے پانی، بہت ڈھونڈا ملا نہیں۔ ہر سال بھول جاتا ہوں، سوچتا ہوں ماموں کو اس کا کوئی تاوان بھیجواؤں، لیکن بھول جاتا ہوں۔ فقہاء نے لکھا ہے نابالغی کے زمانے کے نقصانات بلوغ کے بعد واجب الادا ہیں۔ یہ تو خیر بچپن کی بات تھی کہ چاقو و تسبیح رکھ لینے کا، بس اپنی اس بڑھیا نانی کا
وہ کہاں سے لاتی تھی اتنی اچھی اچھی تسبیح، اور بڑھیا دیتی نہیں، تسبیح نہیں دے سکتی، زور سے مت کرو۔ ادب علم ہے، ہنسنا اور چیز ہے اور آواز سے ہنسنا بے حیائی ہے۔ دیکھیے ایک بچہ ہے مدینے میں، واقعی مجھ کو بہت اچھا لگتا ہے بھی بہت حسین اور غضب کا ذہین ہے۔ جب بچے آئے تو ایک طرف بیٹھا، میں نے باتیں کرتا رہا، میں نے کہا احمد اصغر الناس، کہنے لگا نعم انا اصغر کذا، تو شیخ خالد بیٹھے تھے، انہوں نے کہا شیخ یحبک، تو بچہ شرما گیا، سر جھکا لیا۔ اس کے بعد آیا، میں نے کہا یا احمد، کہنے لگا لبیک۔ ان سامنے تھا تو ان کا حسن ادب دیکھو، آواز سے کبھی نہیں ہنستا، بس ہنستا ہے ویسے۔ اب اس کا امتحان چل رہا تھا اور میں تقاضا بھی تھا کہ میں اس سے ملاقات کر لوں، میرا کام کرتا ہے بچوں میں، تو بڈھا ہو گیا کسی کام کا نہیں، تو خانے لے جاتا ہوں تو وہ جلدی 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 دیکھ کے بتا دیتا ہے یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے۔ نہ مجھ کو پورا نظر آتا ہے، دیکھتا ہوں نظر تو آتا ہے لیکن اتنی جلدی میں نہیں دیکھ سکتا جتنی جلدی وہ بچہ دیکھ لیتا ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، سوچتا ہوں۔ بتا یہ رہا تھا کہ بچوں نہایت ہی مہذب شائستہ بچہ ہے، جی خوش ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھا یہ امتحان کے شغل کی وجہ سے نہیں آ پائے گا، بہت مشغول۔ بعض وقت فون میں اس نے کہا نا مقصور، میری طبیعت بالکل ٹوٹی ہوئی ہے بھی بیچارہ کمزور سا۔ خیر میں جس دن جانے والا تھا وہ آ گیا، میں نے کہا احمد اتصلت بک بالتلیفون ولكن لم تكن هنا، قال انا اتصلت بكم 4 مرات ولكن قالوا لي كل مرة الشيخ غیر موجود اور نائم۔ میں نے کہا انا كنت متيقظا عند 9:30، قال انا اتصلت بعد 9:30۔ خیر وہ باتیں اس کی پوری ہوئی ہیں۔ پھر میں کچھ دیر وہ بیٹھا رہا، میں نے کہا اذهب واشتغل بالامتحان، کہنے لگا سأسیر۔ کافی دیر بیٹھا رہا، پھر مغرب پڑھی، پھر اس کے بعد میں نے کہا اب چلے جاؤ، تم کیا فائدہ۔ اس کی ادائیں عجیب۔ ایک دن آیا، ایک اور صاحب بھی آئے، تو میں اس کی گاڑی میں جانا چاہتا تھا لیکن ایک صاحب بول پڑے ابراہیم لے جائے گا۔ میں نے کہا اچھی بات، کہ آپ اس کی گاڑی میں کیوں؟ اس سے کچھ باتیں کر لیتا ہوں کہ بھئی بچے دیکھو فلاں کتاب خیال میں رکھنا، اگر چھپ گئی ہو معلومات کر لینا، اگر اس کا کوئی اچھا نسخہ مل جائے تو اس کو دیکھ لینا۔ اب یہ ہر ایک شخص سے، ابراہیم تو انجینئر ہے، وہ ہاں مہندس ہے، وہ کیا یہ سب باتیں جانے، اور لے جا کے مجھ کو کیا ملتا ہے۔ میں تو بھئی اپنے جوڑ کا آدمی دیکھتا ہوں۔ لیکن جب انہوں نے کہا یہ نیک ہے بہت، یہ مہندس بھی بہت نیک ہے، ایک دن داڑھی مڈاتا تھا، ایک دن آیا، میں نے کہا تیرا چہرہ مصریوں جیسا ہے، داڑھی تو رکھتا نہیں، کیا ہے؟ شرما ورما سے گیا، پھر آیا، پھر اس کے بھائی آئے، کہنے لگے اس نے وعدہ کر لیا داڑھی نہیں مڈائے گا۔ تو واقعی وہ داڑھی رکھ کے آیا، اس کی نیکی اس کے چہرے پر ٹپک رہی تھی۔ مہندس ہے، پڑھاتا ہے سرکاری اسکول میں، اور اس کے باوجود نہ کوئی شان ہے نہ کچھ۔ ادب سیکھو بچوں، ادب سے علم میں برکت آتی ہے۔ تھوڑی حرکت کرو، محنت، اور ادب کرو، اس میں برکت ہے۔ اور جو آدمی یہ سب چیزیں چھوڑ دیتا ساری عمر کولو کے بیل کی طرح چلتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہاں باتیں کر رہا تھا، ان کا زہد و تقوی بیان کر رہا تھا، اور اس پر آپ لوگوں کو اشارہ کر رہا تھا کیا بچو۔ میں بچوں تم کو صاف کہہ دیتا ہوں، کسی کی چیز کھا لوگے، پہن لوگے، بلا مسلط ہوگی، اور وہ کئی دن کی۔ کوئی چیز بھی آپ نے کسی کی کھا لی، کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے لیے منہ میٹھا ہو گیا، اور کیا؟ کپڑا پہن لیا، کیا ہو گیا؟ میاں اپنے احوال ہی آدمی بیان کرتا۔ ہمارے زمانے میں طلبہ غریب تھے،
نہ کسی کے پاس سوٹر تھا، نہ کسی کے پاس موزہ تھا، نہ کوئی اچھے سے جوتے رکھتا تھا، سب ایسے ہی تھے۔ اب تو ہم دیکھتے ہیں نوابین رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مناظرہ ہو رہا، میں آ رہا تھا دارالحدیث میں، 10 پیسے پڑے تھے، میں نے اٹھا لیے۔ ختم کے بعد مولانا امیر احمد صاحب کی خدمت میں گیا، میں نے کہا حضرت یہ آتے ہوئے 10 پیسے ملے، اس کو کیا کروں؟